پڑوسیوں کے حقوق، اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرو، کیونکہ آدمی کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا، اس کے پڑوسیوں سے پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ کے پڑوسی سے آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر آپ کوئی کام کرو اور پھر آپ اپنے پڑوسی سے پوچھ لو کہ یہ کام کیسا ہے، اگر آپ کے پڑوسی نے بتایا یہ کام آپ نے اچھا کیا ہے اور آپ اچھا ہے، تو سمجھ لو آپ اچھا ہے۔ اور اگر آپ کا پڑوسی یہ کہہ دے کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا اور یہ برا ہے اور آپ یا برے ہو، تو آپ جو ہے اسی سے اپنا اندازہ لگا لو، تو پھر آپ برے نکلیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس طرح ایک آدمی آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ صدقات خیرات کرتی رہتی ہے، بہت زیادہ نوافل نماز پڑھتی رہتی ہے، بہت ساری عبادات وہ کرتی رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ عبادات میں تو وہ سب سے زیادہ آگے ہیں، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوس والے محفوظ نہیں ہیں، اس سے تکلیف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت دوزخی ہے، جہنمی عورت ہے یہ۔ پھر عرض کیا اس شخص نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت فلانی ایسی ہے کہ وہ صرف فرضی عبادت ادا کرتی ہے اور فرضی روزے رکھتی ہے، فرض نماز ادا کرتی ہے، باقی وہ کچھ بھی نہیں کرتی، اور اس کے صدقات خیرات میں اتنا ہی ہوتا ہے کہ پنیر کے چند ٹکڑوں کے برابر یہ وہ جو ہے وہ صدقات وغیرہ کر لیتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ وہ عورت زبان سے بہت اچھی ہے، اس کے پڑوس والے اس سے محفوظ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام نے جنت کا مدار یہی رکھا کہ جس شخص کے پڑوسی اس کے ایذا اور تکلیفوں سے محفوظ ہو تو وہ آدمی جنتی ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے روایات میں آتا ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، فرمایا کون ہے کہ مجھ سے یہ باتیں سیکھ لے، کون ہے کہ مجھ سے یہ باتیں سیکھ لے اور اس پر عمل کرے، یا کسی اور کو یہ بتائے اور وہ اس پر عمل کر دے۔ تو صحابہ کی مجلس میں ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو پھر جو آگے سے صحابہ، کوئی صحابی تو ایسا نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں کھڑا ہوا ہوں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تیار ہوں اس بات کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حرام سے بچو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے، اور جتنا اللہ دے دے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ گویا کہ مومن کا مدار بھی اسی بات پر رکھا کہ جو آدمی مومن بننا چاہتا ہے تو وہ اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ اس کا پڑوسی اس سے، یعنی اس کی ایذا اور تکلیفوں سے محفوظ رہے۔
अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल अमीन जब भी आते हैं मुझे इतनी ताकीद करते हैं, इतनी वसीयत करते हैं पड़ोसी के बारे में कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे ख्याल हुआ कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी जो है विरासत में शामिल हो जाए। इतना तक मुझे ये बात मालूम हुई। तो हमें चाहिए कि हमारे पड़ोसी हमारे ईजा और तकलीफों से महफूज हो जाए। आज देखा जाए तो कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी से महफूज किसी तकलीफ से भी नहीं है। हर एक पड़ोसी ये चाहता है कि मेरा दीवार उसकी दीवार से थोड़ा सा आगे चला जाए, उसकी जमीन में मेरे जो है 1 फुट मुझे ज्यादा मिल जाए। अपने पड़ोसी के साथ गालम गलौज वगैरह लड़ाइयां जो है झगड़े शुरू होते हैं। एक रवायत में आता है कि क़यामत के दिन सबसे पहले पड़ोसियों के यानी दो झगड़ने वाले पड़ोसियों का फैसला लाया जाएगा। तो देखा जाए कि क़यामत के दिन भी सबसे पहले पड़ोसियों के बारे में। और एक और रिवायत में आता है आप अलैहिस्सलातु कामिल मोमिन वो शख्स नहीं हो सकता जो खुद पेट भर के खाए लेकिन उसका पड़ोसी भूखा रहे। ये शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता। तो पड़ोसियों के बहुत सारे हुकूक है। जब वो कोई चीज मांगे तो आजकल हम क्या करते हैं, कहते हैं ये तो हमारे पास नहीं है, उससे हम पीछे हट जाते हैं। पड़ोसी अगर कोई भी चीज मांगे जो आपके बस में हो उसे अता कर दो। एक और रिवायत में आता है कि आप अगर कोई चीज भी पकाते हो तो इस कदर पकाओ कि उसमें उस सालन में इतना पानी डालो कि आपके पड़ोसी के लिए भी आप जो है उसमें से खैरात यानी सदका निकाल दे दे। और 6 चीजों के देने का जो है बहुत दूर की बात है। आजकल के पड़ोसी बेचारे तो इस बात से भी परेशान होते हैं कि मेरा रास्ता फिर किस तरफ होगा। हम तो पड़ोसियों के लिए रास्ते भी बंद करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इस बात पर कि हमसे कोई पड़ोसी परेशान ना हो जाए। अपने पड़ोसियों का खूब ख्याल कर लिया करो, क्योंकि इसके बारे में ये बहुत सारे हुक्म आए हुए। तो हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें।